غزوہ حنین کا پس منظر اور تفصیل۔ غزوہ حنین کا واقعہ ہجری میں پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ مکہ کی فتح کے بعد اسلام کی طاقت عرب میں مضبوط ہوئی، لیکن کچھ قبائل خصوصاً قبیلہ وزناور ثقیف مسلمانوں کی سبڑتی ہوئی طاقت کو قبول نہیں کر سکے۔ ان قبائل نے مسلمانوں سے لڑنے کی ٹھانی اور ایک بڑی فوج تیار کی جس میں تیر اندازوں اور جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ جنگ کا مقام حنینہ ایک وادی ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ یہ جنگ اسی علاقے میں ہوئی اور اسی لیے اسے غزوہ حنین کا نام دیا گیا۔ جنگ کے عبدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی تیاریوں کی خبر سن کر مسلمانوں کو ان کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ تقریباً 12,000 کا لشکر روانہ کیا گیا جس میں مکہ کے 9 مسلم بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ صحابہ نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا اور سمجھا کہ فتح آسان ہوگی۔ جنگ کا آغاز اور مسلمانوں کا ابتداء میں پسپا ہونا۔ جب مسلمان حنین کی وادی میں پہنچے تو دشمن نے گھاتلگار کی تھی۔ جیسے ہی مسلمان وادی میں داخل ہوئے، دشمن کے تیر اندازوں نے اچانک حملہ کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ بدحواسی پھیل گیا اور کچھ لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم و استقلال اسناز کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت قدمی دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کیا اور بلند آواز میں فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں اور جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس اعلان سے صحابہ کا حوصلہ بلند ہوا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز پر دوبارہ جمع ہونے لگے۔ اللہ کی مداور مسلمانوں کی فتح جب صحابہ نے دوبارہ صفیں مرتب کیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل فرمائی۔ مسلمانوں نے بھرپور انداز میں دشمن پر حملہ کیا اور اللہ کے حکم سے دشمن کے قدمہ کھڑ گئے۔ کفار وزناور ثقیف کے جنگجوؤں نے شکست کھائی اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ مال غنیمت۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو بڑی مقدار میں مال غنیمت ملا جس میں اونٹ، بکریاں، سونا، چاندیاں اور دیگر قیمتی اشیاء شامل تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم کیا اور نئے مسلمانوں کے دلجوئی کے لیے انہیں زیادہ حصہ عطا کیا۔ اہم سبقہ و نتیجہ غزوہ حنین نے یہ واضح کر دیا کہ کامیابی کا دار و مدار دیا طاقت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور ایمان پر ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد آور حضور آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت سے